جب سایہ طاؤس کیے جاتے ہیں، جب حکمران اپنی ذمہ داریوں سے دور چلے جاتے ہیں تو پھر وہ تخت بھی مٹ جاتے ہیں اور ان قوموں پر بھی مشکل وقت آتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے انسانی رویوں کی جیسے میں نے عرض کیا بات کی، اور اسی طرح اور بھی بہت سے اشعار ان کے ہیں۔ میں نے ان کے تمام اشعار کو بغور پڑھا اور میں نے انہیں اپنے روح کے اندر تحریر ہوتا ہوا محسوس کیا۔ آپ کی شاعری کے جیسا کہ میں نے مختصر عرض کیا کہ ہر شعر ایک سفر ایسا ہے، ہر شعر کے اندر وہ سفر ہے جو حقیقت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور جب ہم ان کی شاعری کی فنی خوبیوں کے حوالے سے بات کریں گے تو میں یہ کہوں گا کہ فہمیدہ نے مشکل بحروں میں بھی شاعری لکھی، آسان بحروں میں بھی شاعری لکھی، اور انہوں نے فن شاعری کے ساتھ فن شاعری کا وہ اظہار اس کتاب میں کیا ہے کہ ہر پڑھنے والا محسوس کرتا ہے کہ یہ ایک تجربہ شاعرہ کی شاعری ہے۔ خاص طور پہ آپ کی یہ کھلتی بارش دیکھی ہے، نینوں میں ایک نین دول کے کھلتی بارش دیکھی ہے، غم کی سورج غم کی دھوپ میں جیسے جلتی بجھتی بارش دیکھی ہے، اور روتے روتے بات میری روتے روتے بات یہ میری ہائے کسی کا ہنس دینا، روتے روتے بات پہ میری روتے روتے بات پہ میری ہائے کسی کا ہنس دینا، میں نے دھوپ میں جھلمل جھلمل کرتی بارش دیکھی ہے۔ اور اسی طرح یہ غزل جو کہ میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے کچھ آسان نہیں ہے، اور اس کا یہ شعر خاص طور پر مجھے بہت پسند ہے۔ اکبر خان کے راج ملہار کو سن کر دلی والوں نے شہر محلے گلیوں گلیوں ناچتی بارش دیکھی ہے۔ اور اسی طرح آپ کہتی ہیں کہ وہ ایک سجدہ جو میری جبیں سے نکلے گا، وہ ایک سجدہ جو میری جبیں سے نکلے گا، قبول ہو کے وہ عرش بڑی سے نکلے گا۔ لکھا گیا یہ شعر کہ میں تو روٹھی تھی عمر بھر کے لیے، میں تو روٹھی تھی عمر بھر کے لیے، آپ نے بھی منا کے حد کر دی۔ اور اسی طرح اردو زبان کے بارے میں بھی آپ نے بہت پیارے اشعار کہے۔ میں اور جب معاشرے کی بات ہوتی ہے اور انسانی ذہنوں کے فطور کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ کہیں نفرت مسلمان سے کہیں قرآن جلتا ہے، کہیں نفرت مسلمان سے کہیں قرآن جلتا ہے، لبادے میں کبھی ناموس کے انسان جلتا ہے۔ اور پھر کہتی ہیں کہ نظر آئے گا تم کو ریشم و کمخاب میں حاکم، نظر آئے گا تم کو ریشم و کمخاب میں حاکم، مگر افسوس کھیتوں میں سدا دہقان جلتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے اشعار ہیں جن پر گفتگو ہو سکتی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ میں نے اس کی کتاب کا امید مطالعہ کیا، ایک ایک شعر پر غور و فکر کیا، اور ہر شعر وہ ایک محبت کا شعر ہے، اس وہ محبت جس کا سفر مبدأ محبت اور مبدأ انوار کی طرف جاتا ہے۔ اور میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اگرچہ بات کی جائے تو پھر بہت زیادہ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے دوسرے دوستوں میں بھی اظہار خیال کرنا ہے، میں آخر میں ان کی اس مجموعہ کلام کی آخری غزل کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کیونکہ جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ کتاب کا نام عکس مہربان ہے۔ یہ مہربان کون ہے؟ یہ وہ مہربان ہے جس کا عکس
جو خود تو آسمان میں بیٹھا ہے اور اس کا عکس دنیا ہے، اور وہ اس کہربان کا یہ عکس ہے۔ جب ہم تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں تو بھی شروع اسی چیز سے کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وہ مہربان ہے جس کا عکس انہوں نے اس کتاب کا نام رکھا، اور پھر اسی محبت کرنے والے، اسی مہربان، اسی رحمان الرحیم کی محبتوں کا عکس انہوں نے اس کتاب میں دیا۔ اور اس کتاب کے آخر میں پھر انہوں نے ساری اپنی کتاب کا خلاصہ پیش کر دیا اور کہتی ہیں کہ میرا رنگ و روپ اجال کر میرے چار کر، میرا رنگ و روپ اجال کر میرے چار کر، مجھے ماورائے کمال کر میرے چار کر، میرا رنگ و روپ اجال کر میرے چار کر، مجھے ماورائے کمال کر میرے چار کر، دل غم زدہ کو نہال کر میرے چار کر، یا وقت موڑ وصال کر میرے چار کر۔ اور پھر کہتی ہیں میرے قلب و روح کی تشنگی کو مٹا بھی دے، میرے قلب و روح کی تشنگی کو مٹا بھی دے، مجھے اپنی دید نوال کر میرے چار کر۔ وہ جو تیری نظر نے عطا کیا مجھے عشق میں، جو تیری نظر نے عطا کیا مجھے عشق میں، وہ مقام میرا بحال کر میرے چار کر، وہ مقام میرا بحال کر میرے چار کر۔ اور پھر میں ایک دو شعر چھوڑ کے آگے چلتا ہوں کہ اور یہ بہت پیارا شعر ہے کہ مجھے خوشبوؤں میں بسا کے اپنے قریب رکھ، مجھے خوشبوؤں میں بسا کے اپنے قریب رکھ، تو رقم وفا کی مثال کر میرے چار کر۔ اور دیکھیے گا بہت پیارا شعر ہے، میں نے جب یہ شعر پڑھا تو مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا کہ تو غنی زرد و عالم من فقیر، مجھے نہیں ذات یہ میری مشت خاک سے کچھ بڑا، نہیں ذات یہ میری مشت خاک سے کچھ بڑا، نب روز حشر سوال کر میرے چار کر۔ اے اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو خاک ہوں۔ اور وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا کہ تو غنی زرد و عالم من فقیر، ادھر آئے من